آج اڈیالہ جیل میں ایز یوزول ہم سب کی خان صاحب کے ساتھ بوگس کیسز میں جو 9 مئی کے جھوٹے وہ ہیں کیسز، اس میں ہماری آج خان صاحب کے ساتھ جیل ٹرائل تھا۔ 2-3 ناکوں کے بعد جب ہمیں روکا گیا، پھر جب جج صاحب تشریف لائے، جج صاحب نے ہمارے نام لیے، پھر ہمیں ہمارے وکلاء کے ذریعے ہمیں جانے کی اجازت ملی اور خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی۔ سب سے پہلے چونکہ عید آنے والی ہے تو خان صاحب سے اسپیشلی میں نے پوچھا کہ خان صاحب ورکر باہر آپ کا انتظار کریں، آپ سے محبت کرتے ہیں، 90% سے زیادہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ آپ کی قربانی سب سے بڑی ہے، وہ آپ کو ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو پلیز عید پہ ان کے لیے پیغام دیں۔ خان صاحب نے ورکر کے لیے جب پیغام دیا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ میری 4تھی عید ہو گئی ہے جو میں جیل کے اندر گزار رہا ہوں، لیکن میں یہ برداشت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ عید پہ میرے ورکر کو یہ پیغام دیں کہ یہ قربانی کی عید ہے، اور قربانی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ جہاد کرتے ہیں سچ کے لیے اور آپ ظلم کے خلاف کرتے ہیں، تو آپ سب نے قربانی کے لیے تیار رہنا ہے اس بڑی عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد، کیونکہ یہ قربانی کی عید ہے تو آپ نے قربانی دینی ہے، کیونکہ میں بھی قربانی دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے میرے لیے، ہم سب وکلاء کے لیے، جتنے بھی میرے ساتھ اس وقت لوگ کھڑے، ان کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت تکلیف دہ تھا کہ خان صاحب کی 4تھی عید اس وقت جیل کے اندر گزر رہی ہے۔ چور، ڈکیت، قبضہ مافیا، ووٹ چور، الیکشن چور، پاکستان کے دشمن اس وقت کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دندناتے پھیر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان بے گناہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری بات جو خان صاحب نے فرمائی، جس کو میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں، خان صاحب نے فرمایا کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے، اخلاقیات ختم ہو جائے، اخلاقیات سے معاشرے ختم ہوتے ہیں، بم گرانے سے، ایٹم بم گرانے سے معاشرے ختم نہیں ہوتے۔ اگر ایٹم بم گرانے سے معاشرے ختم ہوتے تو آج جاپان اپنے پیروں کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ اخلاقیات سے جو ہیں وہ گرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، اور اس قدر انصاف ختم ہو چکا ہے کہ خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کی بے گناہ بیگم صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ کو اس وقت بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات میں میڈیا سے واضح کرتی چلوں کہ نہ صرف بشرا بی بی صاحبہ جیل کے اندر ہے، بلکہ وہ اس وقت نظر بند ہے۔ وہ جس کو سیل کہتے ہیں، جس کے اندر وہ ماں ہیں، وہاں پہ انہوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کو ملنے نہیں دیتے۔ 4 مہینے میں 4 دفعہ بشرا بی بی کو باہر نہیں آنے دیا، یہاں پہ ملنے نہیں دیا گیا، خان صاحب سے بھی بات نہیں کرنے دی گئی، کسی سے فیملی نہیں ملنے دیا گیا۔ اور جو بشرا بی بی صاحبہ، ویسے میں خود اس خاتون ہونے کے ناطے میں ان کی جرأت کو سلام کرتی ہوں، میں ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے اس آزمائش میں میرے لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں اس وقت دنیا سے بھی، اپنے تمام پاکستانیوں سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب تمام بے گناہ لوگوں کے لیے، اور سب سے زیادہ بشرا بی بی صاحبہ کے بے گناہی کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں۔ عید آ رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں جائے گا۔ میں بھی آج ڈیرہ غازی خان جاؤں گی اور اپنے ورکر کے ساتھ، ووٹر کے ساتھ عید مناؤں گی، لیکن میرا لیڈر بھی بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا، اور ان کی بیگم صاحبہ بھی خان کو جھکانے کے لیے وہ بیگم صاحبہ اس وقت بے گناہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو، تمام پلیٹ فارمز کو، اور تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو میں اس وقت پیغام دینا چاہتی ہوں خان صاحب کی طرف سے کہ آپ سب نے بشرا بی بی کے لیے آواز اٹھا دی ہے، اور میں تمام میڈیا کے تھرو تمام اس گورنمنٹ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ظلم کا ہر ضابطہ توڑا ہے، اور مثالیں دی گئی خان صاحب نے کہ کس طرح جب نواز شریف کو، وہ تو تھے بھی چوری کی سزا میں، وہ تو تھے بھی پاناما کیسز میں، لیکن ان کی بیگم صاحبہ کلثوم نواز کو کبھی بھی تکلیف نہیں دی گئی۔ بھٹو کے ساتھ جو کیا گیا، لیکن اس کی بیگم صاحبہ کے ساتھ نہیں، اور بہت سارے اور ہماری نظر میں تو شاید نہیں ہے لیڈران، لیکن سو کال ان کی پارٹیوں کی طرف سے جو لیڈران ہیں، لیکن کبھی بھی خواتین کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی۔ بشرا بی بی صاحبہ بے گناہ بھی ہیں اور غیر سیاسی خاتون ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ وہ جیل کے اندر بھی نظر بند ہے اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور جو ان کی جیل کی سیل کی حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جیل کے مینول کے مطابق، قیدیوں کے مطابق بھی ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہو رہا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بشرا بیگم کی رہائی کے لیے میرا مطالبہ ہے کہ عید سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو باہر نکالیں، ان کو گھر جانے دیں۔
डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त जेल में अपना इलाज करवा रही है, उनको बाहर आने दें। सनम जावेद साहिबा इस वक्त जेल के अंदर है, उसको बाहर आने दें। सेनेटर मुश्ताक की फलस्तीन के लिए जब उसने रैली निकाली, उसकी बेगम साहिबा को आपने जेल में डाला हुआ है, उसको भी बाहर आने दें। खवातीन से ऐसा इम्तियाजी सलूक ना करें। वैसे तो पंजाब की हुकूमत और सेंटर की जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, वो औरतों की दुश्मन है, वो औरतों की दुश्मन है। लेकिन मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ कि खान साहब हक के ऊपर खड़े, सच के ऊपर खड़े, हम ये जदोजहद करते रहें। वर्कर ईद के बाद के लिए भी तैयार रहे, जो खान साहब ने कहा कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, आपने भी कुर्बानी दे रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबको लेला ईद मुबारक हो। मैंने सुना है कि वहाँ पे जितने भी ईद उल अज़हा पे बकरा मंडी में जो है वो लेले जो है वो ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, लोगों ने उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रख ली है। तो आप सबको लेला ईद अभी मुबारक हो। आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे एक साथी हैं वो आपसे कोई किताब के बारे में, जो खान साहब की उन्होंने कोई किताब दी है, वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसी पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये ख़त्म करूँगी कि इंसानी हकूक़ का भी ये तकाजा है, जेल मैनुअल का भी तकाजा है, इंसाफ का भी तकाजा है कि बुशरा बीबी समेत तमाम खवातीन को ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। आप खान साहब को नहीं झुका सकते, खान साहब नहीं बिकेंगे, खान साहब नहीं झुकेंगे। खान साहब जिस जिदारी से, जिस बहादुरी से इस जेल को काट रहे हैं, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। तारीख में भी उनका नाम लिखा जाएगा और 90% आवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकते हैं। इमरान खान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं। कौम तैयार है, जब भी खान साहब कॉल देंगे हम उनके साथ तैयार होकर खड़े हुए हैं जी। और तमाम वकला ने भी आज जज साहब के सामने बाइकआउट किया जब सलमान अकरम राजा को और हमारे वकला हजरात को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। और खान साहब ने भी बार बार कहा कि हमारे वकला को स्पेशली जो है सलमान अकरम राजा साहब को अंदर आने दिया जाए। लेकिन बहरहाल आज पूरा दिन इसी केस में, झूठे केस में हमारा गुजर गया। आपसे मैं इजाजत चाहती हूँ, आपने जो बात कही है। एक सिर्फ जुमला कह दूँ, औरत मार्च वाली खवातीन, फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम उन NGOs वाली खवातीन जो हर वक्त खवातीन के नाम पे शोर मचाती है कि जी हम बुनियादी इंसानी हकूक पे बात करते हैं। ये अडियाला में खातून भी बंद है, कोट लखपत जेल में भी हमारी खवातीन बंद है। और हाँ, कहीं नजर नहीं आ रही, इसको ऑन रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि फिर किसी एक दिन आएंगी, कोई एक जबरदस्त किस्म की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें बेतहाशा किस्म के झूठ बोलेंगी। पाकिस्तान की खवातीन ना बेवकूफ़ हैं, पॉलिटिकल खवातीन भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी उतनी पाकिस्तानी है, उतनी पाकिस्तानी शहरी, उनके भी उतने ही हकूक हैं जितने के किसी और के। तो आज ये ऑन रिकॉर्ड कर लें कि ये खवातीन जो शोर मचाती हैं कि हम बुनियादी इंसानी हकूक की तहरीकें चलाते हैं, हम खवातीन के लिए आवाज़ें उठाते हैं, ये आपको कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत जी शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।